جس نے کسی ایک شخص کو ناحق قتل کیا، زمین میں فساد کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ کسی مسلمان کا قتل، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ مستقل جہنم میں رہے گا، مستقل خالدا فیہا۔ ٹھیک ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ فقہ کا ایک مسئلہ ہے، اگر کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے گن پوائنٹ پر اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر کہ وہ جب تک کفر نہ کہے اس وقت تک اس کی جان بخشی نہیں کی جائے گی، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ اگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو وہ منہ سے کفریہ کلمات کہہ دے، اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ جان بچانا ضروری ہے۔ اگر کسی کو حرام کھانے پر، شراب پینے پر، سور کا گوشت کھانے پر، اس چیز پر کسی نے مجبور کر دیا کہ بھئی تم کرو نہیں تو تمہیں جان سے مار دیں گے، تو شریعت اس کو رخصت دیتی ہے۔ لیکن یہی شریعت اگر کسی کو گن پوائنٹ پر مجبور کر دیا کہ جاؤ تم فلاں کو قتل کر دو نہیں تو تمہیں قتل کر دیں گے، تو یہاں شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ کسی کی جان، کسی کی عزت نفس پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ قتل ہونا گوارا کر لو، مقتول ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، لیکن کسی کا خون نہیں بہا سکتے۔ اگر کسی کا قتل ہو گیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو جو اس کے ولی ہیں، وارث ہیں، ان کو قصاص کے مطالبے کا حق ہے، چاہے قصاص لیں چاہے دیت لیں۔ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے، وارثوں کا کام ہے، چاہے مجرم کو معاف کریں چاہے اس سے لیں۔ اور جس کو اجازت دی گئی ہے تو اس کو خود اس بات کا اختیار نہیں ہے، اسلامی حکومت اس کی جانب سے مجرم کو سزا دے گی، از خود کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مجرم کو سزا دے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي، ایک طرف دیکھیں ایک آدمی کے قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ اچھا، دوسری جانب لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لاکھوں۔ یہ اسلامی تہذیب ہے، وہ مغربی تہذیب ہے۔ یہ ڈرون اٹیک کیا ہے، یہ عراق پر حملہ کیا ہے، یہ لیبیا پر حملہ کیا ہے، یہ افغانستان پر حملہ کیا ہے، یہ فلسطین پر حملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے 2 عالمی جنگوں میں کروڑوں انسانوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ آئے دن آپ شہر کراچی والے اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ کس طرح انسانی خون یہاں پر ارزاں ہو گیا ہے، اور کس طریقے سے انسانی جان کا احترام اٹھ گیا ہے، اور کس طریقے سے ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے۔ وہ مغربی تہذیب ہے اور یہ اسلامی تہذیب ہے جو ہمیں انسانی جان کا ادب اور احترام سکھاتی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم لہو او لغیرہ فی الجنہ ہاکذا، ہاتھ کی دونوں انگلیوں کی طرف سے اشارہ کیا کہ جو آدمی کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، چاہے اس کے اپنے خاندان سے اس کا تعلق ہو یا باہر سے، تو جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں۔ یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑے ثواب کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے کی فکر کرنا، اس سے یہاں اس آیت میں اس بات سے منع کیا ہے۔ دوسری بات فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کی پاسداری کرو، ان العہد کان مسئولا، کہ عہد کے بارے میں باس پرس کی جائے گی۔ ایک عہد اللہ اور آپ کے درمیان ہے، ایک عہد جو مخلوق کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ روزانہ کے جو معاہدے ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا بھئی ہم نے زبان دی ہے، یہ زبان کیا ہے؟ یہ عہد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو تم معاہدے کرو ان معاہدوں کی پاسداری کرو۔ شریعت آپ کو اس بات کا پابند کرتی ہے۔ آگے ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھے طریقہ ہے، اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ پورا تولنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ایک تو ترازو سے تولنا ہے یا ناپ سے دینا ہے۔ ایک آج کل معیار ہے، مثلا آپ کسی چیز کا معیار بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اس اسٹینڈرڈ کی ہوگی، اس معیار کی ہوگی،
تو اس کی بھی پاسداری کی جائے گی۔ کم تولنا، ڈنڈی مارنا، معیار کچھ بتانا اور اس کے بجائے کوئی دوسری چیز دینا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ ڈنڈی مارنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے، آپ اس کی نظر بچا کے آپ اس سے کوئی چیز کم کر دیں۔ یہی دنیا میں ہو رہا ہے۔ آپ کا مال عالمی منڈی میں کیوں نہیں بکتا؟ اس لیے کہ پاکستانی مال کا اعتبار ہم خود کھو چکے ہیں۔ ڈنڈی مارتے، بتاتے کچھ ہیں، دیتے کچھ ہیں۔ سیمپل ایک چیز کا دیں گے، مال کسی دوسری چیز کا بھیجیں گے۔ یہ ہے کم تولنا، یہ بھی کم تولنا، اور اسی طریقے سے پیمانے کے اعتبار سے بھی کم تولنا، یا ناپ کر کوئی چیز دے تو اس کو کم دینا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے فضول چیزوں سے، لغویات سے، تجسس سے، ایک دوسرے کی ٹوہ کے پیچھے پڑ جانا، ایک ایسی چیز جس سے تمہیں کوئی لینا دینے نہیں ہے، بلا وجہ اس کی جستجو کے اندر پڑ جانا، اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے بچو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تکبر، اکڑ، من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من الکبر لا يدخل الجنہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، اس کی رہائش اچھی ہو، کیا یہ کبر ہے، تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے، تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو زمین پر اکڑ کر چلنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ اور دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھو، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم کیا ہوا۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس اختصار کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے اسلامی تہذیب کا ایک اجمالی نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے، مرد اور عورت کی، کہ ہمارا معاشرہ ایسے ہی ہو کہ جہاں ماں باپ کا احترام ہو، رشتہ داروں کے حقوق ہوں، مساکین کا خیال رکھا جائے، مسافروں کا خیال رکھا جائے، زنا نہیں ہو، حیا، عفت و پاک دامنی ہو، ناجائز طور پر کوئی کسی کو قتل نہ کرے، دے تو پورا دے، تولے ناپے تو پورا دے، عہد کی پاسداری ہو، تو ایسا معاشرہ صرف خواہشات کے زیر اثر قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ من جد فوجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ اللہ آپ کا، میرا، پوری امت کا حامی و ناصر ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس اور تو کچھ نہیں۔ یہ ایک دو سوال ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب کل دوں گا۔ آج تھوڑے سے 5 منٹ دیر ہو گئی ہے تو پھر مزید تاخیر ہوگی، اس لیے یہ سوال جن صاحب نے بھی بھیجے ہیں یہ میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دوں گا۔ درس سے متعلق اگر کسی کو کوئی تشنگی رہے تو بلا شبہ وہ لکھ کر سوال کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جو الگ سے پوچھنا چاہتے ہوں تو تب میں جب نیچے اتر آیا کروں تو آپ بے شک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کل کا ہمارا موضوع خوشگوار خانگی زندگی اور اسلامی تعلیمات اور اسلام ہے، کہ ہمارے آپس میں گھر میں میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہوں، باقی رشتہ داروں کیسے ہوں، اولاد کی تربیت کس طریقے سے ہو، اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی کل گفتگو ہوگی۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ خانگی زندگی کے حوالے سے یہ موضوع کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور جب اہمیت کا حامل ہے تو کل کم سے کم آپ کسی اور کو لائیں یا نہ لائیں، اپنے گھر والوں کو کم از کم محروم نہ رکھ سکیں۔
اس کی وجہ یہ کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو شاید آپ نہ کہہ پاتے ہوں، نہ کہہ سکتے ہوں، لیکن میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جب وہ باتیں یہاں سے کہوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اصلاح کا ذریعہ ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد شامل نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کل جو ہیں وہ آپ خود بھی آئیں اور کل اپنے اہل خانہ کو ضرور ساتھ لے کر آئیں، تاکہ ہمارے گھر جنت کے نمونے بن جائے اور ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے لگ جائیں۔ دعا کر لیجئے بھائی۔ سید ذاکر علی صاحب کے لیے دعائے صحت ہے، ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، کافی عرصے سے علیل ہیں۔ شہناز فاطمہ صاحبہ کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے، اور الہام صاحب ہیں 1 سال سے شدید علیل ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کی خصوصی درخواست ہے۔ تو یہ 3 حضرات ہیں، اور بھی دیگر حضرات ہیں، سب کے لیے دعا کریں گے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اس محفل کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما دیجئے، اسے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ قرآن پاک کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجئے، قرآن پاک کو ہماری آنکھوں کا نور، دلوں کا سرور، غموں کا مداوا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ جن احباب نے کہا، جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، جنہوں نے نہیں کہا، یا اللہ سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے مرحومین کی، جملہ مومنین کی مغفرت فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو بے اولاد ہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما، جن کے گھر بس چکے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جن بچوں کے امتحانات ہیں یا اللہ انہیں کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما، امت کی خدمت کی توفیق عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب پر اپنا خصوصی رحم کرم فضل فرما، شیطان کے شر سے اور اس کے وساوس سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، الفت و محبت پیدا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس پورے محلے پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما، یا اللہ اس پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما۔ جن ساتھیوں نے اس محفل کے انعقاد میں جس درجے بھی تعاون کیا ہے، یا اللہ اس کے تعاون کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہاں کی انتظامیہ کے دلوں میں آپ نے نرمی ڈالے، یا اللہ یہاں کے پولیس